میں سب سے پہلے اس خدا واحد و برحق کے شکر گزاری کرتا ہوں جس کا تجربہ اور مکاشفہ ہماری زندگی میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی صورت میں موجود ہے۔ اور میں شکر گزاری کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی پاسٹر آشر کے لیے۔ پیرن پاسٹر آشر میرے ساتھ کھولیے، 2 حوالہ جات ہم پڑھیں گے اور دوران ٹریننگ میں کوئی حوالے نہیں پڑھاؤں گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیت مقدسہ، اس میں یوں لکھا ہے: اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ دوسرا متن میرے ساتھ کھولیے، عبرانیوں کے نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے: بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی ہے، اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ 4 آیت میں لکھا ہے: بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی ہے، اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ بستر بے داغ رہے۔ آج میں مرکزی جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر خدا کی برکت ہو۔ تو آئیے ہم چند اور باتوں کا بھی احاطہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیحی ازدواج کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ چرچ اس بات کو سمجھے کہ سب سے بڑا مقصد، جب یہاں پر نکاح کی بات کی گئی، جب نکاح ہوتا ہے تو خدا کے خادم بولتے ہیں کہ ہم آپ کو اس لیے ایک کر رہے ہیں تاکہ خدا کی طرف سے عطا کردہ جنسی جبلت کی تسکین ہو سکے۔ اور تسلونیکیوں کو پہلا خط اس کے 4 باب کی 5ویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑی عقل مندی سے اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانیں۔ یہاں پر لفظ ظرف ویسل جنسی ملاپ کی بات کر رہا ہے۔ جنسی ملاپ، آج میں بڑی دلیری کے ساتھ میں نے دعا کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں کچھ بڑی عام باتیں بھی کروں گا، شاید لوگوں کو کچھ بری بھی لگ جائیں، لیکن میں کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس بہت سی ایسی سٹڈیز ہیں، بہت سے ایسی لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، ہمارے پاس ایسے کیسز اس وقت بھی موجود ہیں جو بڑی کربناک صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور شرم کے اس معاشرے میں لوگ کسی کو بتاتے بھی نہیں، لیکن اندر ہی اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں۔ خدا کی طرف سے عطا کردہ جنسی جبلت کی تسکین ہو، اور مسیح ازدواج کا دوسرا مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے رفاقت، مدد اور تسلی کا حصول ممکن ہو جائے۔ شوہر اور بیوی ایک فیلوشپ میں، رفاقت میں، ایک دوسرے کی مدد میں، جس کا ذکر ابھی پادری صاحب نے کیا، اور ایک دوسرے کو مشکل وقت میں تسلی دینے کا سبب بنے۔ اور پھر ازدواج کا اگلا مقصد جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین پر وہ خدا ترس نسل پیدا کریں۔ اس زمین پر کیا کریں؟ خدا ترس
नस्ल पैदा करें। और फिर ये भी बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 28वीं आयत ये बयान करती है कि इस दवाज के लिए ये खुदा ने मुकर्रर किया कि वो जमीन को मामूर व महकूम करें। और मेरे ख्याल में आज के इस तालीमी सेशन में मैं ये तालीम देना पसंद करूंगा कि ये सारे मकासद सानवी हैं। एक मसीह जोड़े के लिए, मसीह इज़्दवाज के लिए, मसीही जोड़े के लिए ये सारे मकासद सानवी हैं। हाँ, ये ज़रूरी हैं। हज़रत इंसान के लिए खुदा ने, जब हमने सीखा कि इज़्दवाज खुदा ने खुद मुकर्रर किया, तो ये सारी चीज़ें उनके इज़्दवाज के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन मसीही जोड़े, उनके एक होने का सबसे आला तरीन मकसद क्या है, ये जानना जरूरी है। सबसे आला तरीन मकसद, मैं बड़ी कुछ जल्दी में और कुछ चीजें आसानी से और बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ा मकसद मसीही जोड़ो, इफ यू आर क्रिश्चियन, if you are Christian couple, you must know, तुम्हें ये जानना चाहिए कि सबसे बड़ा मकसद, जब खुदा ने तुम्हें एक किया तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि तुम इस जमीन पर मसीह और कलीसिया की नुमाइंदगी करो। इफ्सियों के नाम लिखा गया खत उसके 5वें बाब की आयत नंबर 22 से लेकर आयत नंबर 35 यही बयान करती है। यहां पर बड़ी डिटेल के साथ लिखा है और इसको एक भेद कहा गया है। मसीह शादी को एक भेद, कितनों ने लफ्ज सैक्रामेंट सुना हुआ है? लफ्ज सैक्रामेंट ये एक लैटिन लातीनी लफ्ज है। अगरचे कलीसियाओं के अंदर बहुत से सैक्रामेंट हैं, प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं भी सैक्रामेंट्स को मानती हैं और कैथोलिक चर्च भी सैक्रामेंट्स की बात करता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में, लातीनी वर्जन में, लातीनी तर्जमे में सिर्फ एक सैक्रामेंट की बात की गई है, एक सैक्रामेंट। और लातीनी तराजुम में आपके उर्दू तर्जमे में जो लफ्ज भेद लिखा गया उसको सैक्रामेंट कहा गया है। तो मसीह और कलीसिया की नुमाइंदगी किस तरह, बड़ी सादा तरीके से मैं बताना चाहूंगा, आप किस तरह मसीह और कलीसिया के नुमाइंदा बन सकते हैं। जिस तरह मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी, एक शौहर पर यह वाजिब है कि वो उसी तरह अपनी बीवी से मोहब्बत रखे। अब समझ लीजिए कि मसीह ने कलीसिया से कैसे मोहब्बत रखी। सब जानते हैं, उसने कलीसिया के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसी तरह बीवी पर वाजिब है कि जिस तरह कलीसिया मसीह के ताबे है, बीवी अपने शौहर के ताबे रहे। ये पहली बात है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मोहब्बत का जिक्र किया गया और पहला ग्रंथियों 13वें बाब का भी जिक्र हुआ। यकीनन ये बाब मोहब्बत की एक बेहतरीन स्टेटमेंट है, एक बेहतरीन बयानिया है, एक बेहतरीन बयानिया। इससे और कोई बेहतरीन बयानिया हो नहीं सकता। लेकिन मैंने किताबें पढ़ते हुए एक जगह पर मोहब्बत की तशरीह पढ़ी और मुझे अच्छी लगी, मैं वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। अंग्रेजी जुबान का लफ्ज लव, अगर हम इसके हिज्जों पर गौर करें, इसके हिज्जों की बात करें, तो लफ्ज एल अपनी शादीशुदा जिंदगी में आप समझने की कोशिश कीजिए। अगापे मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर लर्निंग सीखना। क्या सीखना है? शादीशुदा जिंदगी के अंदर आपने बर्दाश्त करना सीखना, टॉलरेंस।
मुआफ करना सीखना है, एक दूसरे को कबूल करना सीखना है। और फिर ओ, इसके बाद क्या है जी? ओ, वननेस। वननेस, वननेस इन प्रेयर्स, दुआ में एक होना। ओपननेस टू वन अनदर, और एग्रीमेंट्स में एक होना। तमाम चीजें जो आप घर में कर रहे हैं, एक होना, उनको खुदा के लिए बेस्ट बनाना और स्पिरिचुअल लेगेसी को अपने खानदान के लिए तरतीब देना और छोड़ना। ई के लिए एंडोरेंस और एंजॉयमेंट। ट्रांसफॉर्म योर मैरिज फ्रॉम एंडोरेंस टू एंजॉयमेंट। बर्दाश्त, तहम्मुल के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाइए और इस शादी को शादमानी का सफर बना लीजिए। आज हम तालीम देंगे कि किस तरह आप अपनी शादी को, अपने इज़्दवाज को शादमानी का सफर बना सकते हैं। आइए हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो आज मेरे पैगाम का मरकजी मजमून है। मरकजी बात होगी मसीह इज़्दवाज में जिनसी ताल्लुकात। जिनसी ताल्लुकात, चूंकि ये बड़ा मुश्किल है कलीसियाओं के अंदर, पाकिस्तानी चर्च के अंदर, हमारे एशियन कल्चर में सेक्स पर बात करना मायूब समझा जाता है। लेकिन बड़े खानदान हैं जो तबाह हो रहे हैं, बड़े खानदान हैं जो जिनसी बेरावरी का शिकार हो गए। और कितना जरूरी है, मैं समझता हूं कि कोई खादिम तो दलेरी करके इस पे बात करेगा, किसी को तो करनी पड़ेगी। और आज मैं कोशिश करूंगा खुदा के हजूर, खुदावंद के मज़बा पर खड़े होकर आपको इसके मुतालिक तालीम दे सकूं। जिनसी ताल्लुकात की बाइबली हदूद क्या है? जिनसी ताल्लुकात की बाइबली हदूद, खुदा का कलाम कहता है बयां करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और ज़ानियों की अदालत करेगा। खुदा अदालत करेगा। आज हम जिनसी ताल्लुकात की बाइबली हदूद पर बात करेंगे और फिर हम पैदाइश के दूसरे हवाले पर भी बात करेंगे। छोड़ना, मिलना और एक तन होना, इनके क्या माने हैं, इनका क्या मतलब है? और बिस्तर बेदाग रहे, इसका क्या मतलब है? शादी से बाहर जितने जिनसी ताल्लुकात हैं जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जोड़ों को तबाह कर रहे हैं। और आखिर में सबसे मुश्किल सवाल, जिनसी मुश्किलात, जिनसी बीमारियां और उनका हल, इस पर भी हम बात करेंगे। ये काफी मुश्किल होगा, लेकिन करेंगे बात। अजीज बहनों, भाइयों, बच्चों, प्यारी बेटियों, बहनों, गौर से खुदा का कलाम सुनो। जिनसी ताल्लुकात की बाइबली हदूद की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं चंद इलाही असूल आपको समझाना चाहता हूं। याद रखें, जिनसी जबलत किसने पैदा की है? खुदा ने खुद। हमें इससे हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। खुदा ने खुद हमारे अंदर ये जिनसी जबलत पैदा की है, लेकिन एक हदूद इसके लिए हद मुकर्रर की है और उस हद में रहकर हम सेक्स को, जिन्स को एंजॉय कर सकते हैं। खुदा इसकी इजाजत देता है, खुदा इसकी इजाजत देता है। मैं आना चाहता हूं जल्दी से पैदाइश की किताब दूसरे बाब की 24वीं आयत पर। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी मां को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। इस आयत मुकद्दसा में जो बाइबल में कई बार, मरकुस की इंजील में, इसी तरह फिर इफिसियों के खत में दोहराई गई, अहद जदीद में भी ये आयत मुकद्दसा बार बार दोहराई गई। लेकिन हम तीन बातों पर गौर करेंगे: छोड़ना, लीविंग, क्लेमिंग, मिलना, और एक तन होना, बिकमिंग वन फ्लैश।
ایک تن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس زواج کے ہم ان پہلوؤں پر غور کریں گے اور پھر ہم آخری حل کی طرف بھی بڑھیں گے۔ سب سے پہلے چھوڑنا، یہ ایک الہی اصول ہے۔ خدا کہتا ہے کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں کڑوی گولی ہے۔ ہاں جی، میری عمر کے لوگوں نے تو بڑی کڑوی گولی ہے، ساری عمر پال پال کھپ گئے ہیں، تو ہم پادری صاحب انہوں نے دسن لگے نے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے۔ آج میں پہلی کڑوی گولی یہ دینا چاہنا، آرام آ جائے گا، منو آرام آ جائے گا۔ تو ہم بہت ہی پرابلم ہو رہی ہے، وہ جی لیا گھر وہ بھی تو کسی نے چھڈ کے آئیے نا۔ ادھر تو نہیں آپ نے کہا، ادھر تو آپ نے نہیں کہا کہ اس کو اس کے لیے آپ نے مقرر کر دیا۔ آپ دوگلے ڈبل سٹینڈرڈ رکھتے ہیں، ڈبل معیار رکھتے ہیں، اس کے لیے تو نہیں آپ نے کہا کہ بھئی اے بھی تو کسی کے گھر میں چھڈ کے آئیے۔ اب سنیے، چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ ہمیں چھوڑنے سے پرابلم ہو رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ جب ہم بچوں کی شادیاں کریں تو بچے ہمیں چھوڑ جائیں۔ یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے اور یہ درد سے بھرا ہوا لفظ ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق فطرت کا یہ اصول ہے۔ کیا آپ نے کبھی فطرت پر نگاہ کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہے؟ کبھی کسی پرندے کے گھونسلے کو دیکھا ہے؟ ایک بلبل اپنے گھونسلے میں انڈے دیتی ہے، بچے آتے ہیں اور وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی پرندے کے بچے اسی ماں باپ کے گھونسلے میں ہمیشہ رہتے ہوں؟ ہاں جی، یا انہوں نے ماں باپ نے دھکے نال اپنے پنجیاں سے انہوں نے پھڑ کے رکھا ہوئے، قابو کر کے رکھا ہوئے؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور چھوڑنا جو عبرانی لفظ عازب اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب بڑا واضح ہے، الگ ہونا، رخصت ہو جانا، تشریف لے جانا۔ لیکن بائبلی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے؟ بائبلی اصطلاح میں اس کے مطلب کو آج بڑی سادگی سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، کاش بوڑھے ماں باپ کو یہ سمجھ آ جائے۔ گھروں کے اندر ہم ضد کر رہے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ضد کر رہے ہیں ہم، اور ضد پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ بائبلی اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے سے مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اپنے ماں باپ کے حلقہ حفاظت یا نگہبانی میں رہنے کی بجائے انہیں خیر بات کہہ کر ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ایک نیا گھر بنائے گا۔ ایک نیا، یہاں پر تھوڑے سے فرق کو سمجھ لیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک نیا مکان بنائے گا، یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ کلام یہ نہیں کہتا کہ مرد اپنی بیوی کو لے کر اس مکان کے جتنے سارے رہندے ہیں وہ تو اٹھ کے باہر چلا جائے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی مکان میں رہ سکتے ہیں۔ Are you getting my words؟ کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور میرے خیال میں آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی مکان میں رہنا چاہیے، لیکن اپنا گھر علیحدہ بنانا ہے، اپنا گھر علیحدہ بنانا ہے۔ ایک مرد کے لیے یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہمارے ہاں پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پاسٹر نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ وہ کلے رہنا اچھا ہے جڑا نہ اپنی بیوی تے بچوں کی نگہبانی کرن دے قابل ہے، نہ کچھ کمان دے قابل ہے، ہاں، تے نہ اپنی بیوی دی حفاظت کرن دے قابل ہے۔ میں آج سخت باتیں کروں گا لیکن ہضم کر لیجئے، آرام آ جائے گا، ہضم کیجئے۔ اس کے لیے تو اکیلے رہنا ہی اچھا ہے، اور خدا کا کلام مرد پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے، وہ ایک علیحدہ گھر بنائے گا۔
جہاں پر وہ اپنی بیوی کے لیے شیلٹر بنے گا، وہ ایک حفاظت کا حصار اس کے لیے قائم کرے گا۔ غزل کی کتاب میں بڑی صفائی کے ساتھ لکھا ہے، غزل کی دلہن یہ کہتی ہے میں اپنے دلہا کے سائے کے نیچے بڑی شادمانی سے بیٹھتی ہوں۔ آج دے دلہے کی کر رہے ہیں، آج دے دلہے سنا کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، وہ اپنی بیوی کو شیلٹر دے، شیلٹر مہیا کرے۔ اور چھوڑنے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، چھوڑنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک مرد اپنے ماں باپ کو دگا دے، ایک مرد اپنے ماں باپ کو دھتکارے، ایک مرد اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کر لے۔ یہ چھوڑنے کا مطلب نہیں ہے۔ ایک اور بھی گال میں کرنا چاہنا، شادی ہو بھی جاتی ہے نا تو ماں باپ بھی ایسے بھلے مانس نے چنگے نے، انہوں پھر پتہ نہیں کنی عمر لی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی ذمہ داری نہیں، وہ کاکا دا کاکا ہی دینا ہے، ساری عمر کاکا ہی دینا ہے، وہ بچے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ کاکا ہی ہے۔ میں دلیری کے ساتھ تلقین کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، اب ساری ذمہ داری آپ کو اٹھانی ہے، آپ کو لینی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور ایک اپنا علیحدہ یونٹ بنائے گا، ایک اپنا علیحدہ گھر بنائے گا۔ مکان کی بات نہیں کر رہا، اس کی اپنی ایک پرائیویسی ہوگی، اس کا اپنا ایک گھر ہوگا، اور وہ اس گھر کا پہلے وہ اپنے باپ کا اس خاندان جو پہلے خاندان تھا اس کا سربراہ اس کا باپ تھا، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی، سمجھیے کلام کہتا ہے نو ہی از دا ہیڈ آف دی فیملی، وہ سر بن گیا ہے اب۔ لیکن مردوں کو سمجھ آتی نہیں، وہ کبھی ہیڈ آف دی فیملی بننے کی کوشش نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ ہمارے معاشرے میں بہت سی پرابلمز ہیں، تعلیم کی کمی، بہت سے مسائل۔ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، جب آپ کی شادی ہو جائے آپ اپنے آپ کو ایک علیحدہ یونٹ کے طور پر آپ کو ایگزسٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ماں باپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، آپ ان کا خیال نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا ہے۔ اور الگ ہونے کا بائبلی مطلب اپنی فیملی کا سربراہ ہونا، اپنا نیا گھر بنانا، اور اس تعلق سے بہت سے سوال ہیں، ضمنی سوال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں فقط ایک شعر پڑھ کر اکتفا کرنا چاہتا ہوں، آنا چاہو تو راستے ہیں بہت، نہ چاہو تو بہانے ہیں بہت۔ اگر آپ بیلنس کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، میں کچھ شخصی مثال بھی دینا چاہتا ہوں۔ 13 سال میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہا ہوں۔ 13 سال کے بعد ایک وجہ اور تھی کہ وہ جگہ کم تھی، ہم وہاں پر عبادت کرتے تھے، کہ جگہ خرید لی گئی اور نالیدہ ہو گیا۔ لیکن مجھے بعد میں یہ سمجھ آئی کہ یہ کام تو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد میرا دل مطمئن ہے، آج بھی مطمئن ہے، کہ اس کے بعد میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت زیادہ بہتر انداز سے کی، بہتر انداز سے کی۔ میرا دل آج بھی مطمئن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ماں باپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں۔ دوسری بات کی طرف ہم بڑھیں گے، کیونکہ بڑی اہم باتیں آج آپ سے کرنی ہے۔ چھوڑنا اور پھر ملنا، کلیونگ، ملنا، یہ شادی کا ایک بڑا اہم جذباتی پہلو ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہ چھوڑنا اور ملنا دراصل لازم و ملزوم ہے، اور اس کے لیے ملنے کے لیے جو لفظ عبرانی لفظ داؤک استعمال کیا گیا ہے، یہ بائبل مقدس میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور سب سے بہترین جگہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو سب سے بہترین جگہ جہاں پر یہ استعمال ہوا ہے روت کی کتاب اس کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں ہے۔
रूत की किताब, रूत ने क्या कहा? रूत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो रूत ने कहा कि तू मिन्नत न कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और तेरे पीछे से लौट जाऊंगा कि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। तू जहां तू मरेगी मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। रूत का अपनी सास नयोमी के साथ चिमट जाना, लिपट जाना, ये है जी मिलना। शायद मिलने के अंदर जिनसी पहलू नहीं है। सुनिए, बहुत लोग मिलने के अंदर शायद जिनसी पहलू तलाश करने की कोशिश करें। हम शादी के जिनसी पहलू पर भी गुफ्तगू करने जा रहे हैं, लेकिन आहिस्तगी से। मिलना मियाँ बीवी के दरमियान एक जज्बाती अमल है। उनके ख्यालात, उनके जज्बात, उनके इमोशंस, उनकी जानें। मैं बयान करूंगा कि आज मियाँ बीवी के दरमियान रूह बदन जान का मिलाप कितना जरूरी है, और लोगों को समझ नहीं आ रही। आप सबको एक पर्चा मिल गया, इस पर आज हम बात करेंगे। ये बड़ा जरूरी है। मिलने का मतलब है गहरा राबता, गहरी दोस्ती, गहरी रिफाकत, और इसमें मियाँ बीवी के दरमियान बेमिसाल यगानगत पाई जाती है। और ये मिलना आज के असरे हाजिर में तलाक की भी नफी करता है, तलाक की भी नफी करता है। मिला रहेगा अगर लोग खुदा के कलाम के ताबे हो जाएं तो मिला रहेगा मतलब यह है कि उनके दरमियान वो एक दूसरे से चिमट जाएंगे। चंबड़ जाना जिन्हों कहते हैं, एक दूसरे के साथ चिमट जाएंगे। और जब वो एक दूसरे के साथ चिमट जाएंगे, जब वो एक दूसरे के साथ गूंद की तरह चिमट जाएंगे, तो फिर एक और फायदा भी होगा। अगर शौहर बीवी एक दूसरे के साथ लिपट गए, तो रूत की तरह जो अपनी सास से लिपट गई, याद रखो वो कोई फिजिकली पक्की नहीं सुनो जफा मार के बह रही थी, नहीं, उसके लिपट जाने में बड़ी खास बातें हैं। वो कहती है जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा। जब मैं इस आयत को पढ़ता हूं तो ये एक गैर कौम की लड़की थी, और इसने कहा, हिब्रू बाइबल में लिखा है, जब उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा, तो वो कह रही थी अब से तेरा यहोवा खुदा मेरा खुदा। इस हद तक वो उसके साथ लिपट गई। जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, जहां तू दफन होगी मैं वहां पर दफन होगी। तेरे लोग अब मेरे लोग होंगे, मैं तेरी नई मुआशरत को कबूल करने के लिए तैयार हूं। खुदा के लोगों, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से लिपट जाएं, एक दूसरे से उनकी जज्बाती हम आहंगी वाबस्तगी हो जाए, तो इसका एक और भी फायदा होगा। दो लोगों ने अगर घुट के जब भी पाई हुए, तो फिर तीसरे का विच काम नहीं। ये मिलना कसरत इज़्दवाज की भी नफी करता है, ना सिर्फ तलाक की बल्कि कसरत इज़्दवाज की भी नफी करता है। कसरत इज़्दवाज आज मसीही जोड़े भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। कईयों ने लीगल तरीके से कसरत इज़्दवाज की हुई है, और कईयों ने इलीगल तरीके से। इलीगल तरीके से भी वो एक एक दो दो तीन तीन चार चार बीवियां रखी हुई हैं, और एक ने तो हद कर दी। मुझे कहता है पादरी साहब, ऐसा लिखा ना एक बीवी का शौहर, ये सिर्फ खादमा ने लिखा है, पादरियां ने लिखा है, बाकिया ने नहीं लिखा, बाकिया ने इजाजत है। लेकिन ये तो खुदा आदम और हवा से कह रहा था, वो केड़ा पादरी साहब से। हाँ, आप अपनी नालायकी को छुपाने के लिए बाइबल की तशरीह गलत ना करें।
یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. ایک پادری انہیں ایک اور نویں تشریح کر دی. انہیں کہا جب پادریاں نے لکھا نا خادم ایک بیوی کا شوہر ہو, انہیں کہا جی یہ دا مطلب یونانی چ بنتا ہے ایک وقت میں ایک بیوی. دسو کی کرنی. لیکن اگر کاش جوڑے ان کا ملنا, ان کا ملاپ, ان کی روحیں, ان کی جانوں کا ملاپ درست طریقے سے ہوا ہو تو پھر کثرت ازدواج کا کوئی تصور, طلاق کا کوئی تصور بائبل مقدس میں اور مسیحیت میں نہیں ہے. میں دلیری سے یہ منادی کرنا چاہتا ہوں, مسیحیت میں طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے سوائے کچھ خاص وجوہات کے. چند سال پہلے ایک کمیٹی بنی خادموں کی, اس میں ہر مکتبہ فکر سے خادم موجود تھے. میرج اینڈ ڈیورس ایکٹ نیا لکھا گیا, ڈرافٹنگ کمیٹی بنی, مجھے بھی دعوت ملی, میں بھی چلا گیا. اگرچہ وہ ڈرافٹ بن گیا, پادریوں نے, فادروں نے, سب نے مل کر بنا لیا. بعد یاسیہ کی موجودگی میں یہ کہنا مشکل ہے کہ پاس نہیں ہو سکتا. وہ این جی او والے بڑے آڑے آ گئے. اب وہ کہتے تھے کہ یہ پادری غلط کہتے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں, ان کے پاس کوئی پیسے ہیں این جی او والے کے پاس, وہ تو بڑے بڑے سیمینار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو بھی دیکھیں, یہ کیس اسٹڈی ایسے ہے, یہ ایسے ہے, ایسے ہے, ایسے ہے, ان کو بھی طلاق کی اجازت ہونی چاہیے. یہ پادریوں نے غلط کر دیا ہے جو نیا میرج ایکٹ بنایا گیا ہے. بائبل مقدس میں یہ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جو اس میں ملاکی کی کتاب میں لکھی ہیں, جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. اب کون یہ طے کرے گا کہ کس کو آپ ظلم کہتے ہیں اور ظلم کے معنی کیا ہے؟ یہ آگے پھر سب ڈویژنز ہیں نا, کچھ سوال اٹھ جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. تیسرا اہم پہلو جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں, ایک تن ہونا. یہ عزیز بیٹوں, بیٹیوں, بھائیوں, بہنوں, یہ ازدواج کا جنسی پہلو ہے. یاد رکھیں جنسی ملاپ خدا کے نزدیک قابل عزت ہے, لیکن ایک خدا نے اس کی حد مقرر کی ہے. اور میں یہاں تک سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں, بیان دینا چاہتا ہوں, بستر کے لیے جو لفظ کوئٹے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے جنسی ملاپ. اور ازدواج کا یہ عمل خدا نے خود ہمیں عطا کیا ہے, اور یہ خدا کی طرف سے ایک بخشش ہے تاکہ انسان, اس کی وجہ یہ ہے تاکہ انسان حرام کاری اور زناکاری سے بچے. حرام کاری اور زناکاری سے بچے, حرام کاری اور زناکاری سے ہم بچ سکیں. یاد رکھیں خدا نے جنس کی طاقت ہمیں کیوں دی ہے؟ اس میں چونکہ تخلیقی قوت موجود ہے, تخلیقی قوت, اور ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جنس کی طاقت, جنسی ملاپ کی طاقت, بائبل مقدس یہ کہتی ہے بیکمنگ ون فلیش. یہ ازدواج کا جنسی پہلو ہے, اور اس جنسی پہلو میں آج بڑی خاص باتیں نوجوان بچوں کو سکھانا چاہتا ہوں. یہ جنسی ملاپ, بستر پر ملاپ, یہ ایک دوسرے کو جاننے کا عمل ہے, ایک دوسرے کو جاننے کا عمل ہے. اور اس میں ایک بھید یہ ہے کہ میں جانا جاؤں اور کوئی مجھے بھی جانے, میں جانا جاؤں اور کوئی مجھے بھی جانے. اس جنسی ملاپ میں تین خاص باتیں, روح, جان اور جسم کا ملاپ ضروری ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا کے ساتھ میرا تعلق معبود اور پرستار کا ہے. خدا کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے؟ معبود اور پرستار کا. جانوروں کے ساتھ میرا تعلق حاکم اور محکوم کا ہے. لیکن اس ناری کے ساتھ میرا تعلق یہ ہے کہ وہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میری
میرے گوشت میں سے گوشت، اس ناری کے ساتھ میرا تعلق یہ ہے کہ نہ تو میں اس کی پرستش کروں گا اور نہ جانوروں کی طرح اس پر حکم چلاؤں گا، بلکہ میں اس کا ساتھی بنوں، محبت پاؤں اور محبت کروں۔ جوڑے سنیں، میں کچھ دبے لفظوں میں باتیں کر رہا ہوں۔ محبت پاؤں اور محبت کروں۔ آج جوڑوں کے اندر بہت سے پرابلمز اس لیے ہیں کہ ون وے ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، ون وے ٹریفک باز آ گئی ہے، اور میں محبت پاؤں اور محبت کروں، میں اس کی خدمت کروں اور وہ میری خدمت کرے۔ عزیز بہن بھائیوں، میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں جوڑوں سے۔ اپنی ازدواجی زندگی میں ایک انگریزی کی کوٹیشن پڑھنا چاہتا ہوں اور اس پر بہت زیادہ بات چیت نہیں کروں گا۔ میری بیٹیاں بہنیں یہاں پر موجود ہیں۔ بہت سے ازدواج جنسی تعلق میں بڑے مشکلات کا شکار ہیں اور بہت سی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، اس طرح کے مسئلے ہمیں بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے سر شرم سے جھکے ہوتے ہیں اور ہم بات نہیں کر پاتے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیے، فاسٹ فوڈ جو آج کل عام ہے ہمارے شہروں میں، فاسٹ فوڈ میں بی اوکے فار یور اسٹومک، آپ کے معدے کے لیے فاسٹ فوڈ جو ہے وہ آپ کے معدے کے لیے شاید بہتر ہو سکتا ہے، بٹ فاسٹ لو ڈز ناٹ بلڈ انٹیمیسی۔ یہ فاسٹ لو جو ہے نا، یہ انٹیمیسی، رفاقت، محبت، یہ غانگت پیدا نہیں کرتی۔ مجھے معاف کر دیجیے، کوئی کھلی باتیں کرنی ہے اور کریں گے، کوئی طریقہ نہیں کہ سارا دن صبح تو لے کے شام تک کام تے شامی آئے نے باہر ہی تھکے ٹوٹے تو 5-10 منٹ نے نہ بیوی نہ سلام دعا، نہ کوئی اچھی محبت کی گل، نہ کوئی گل بات، نہ کوئی دبے لفظوں میں بات کروں گا، اپنا کام سیدھا کیتا تو سو میں۔ It's a great problem. Fast love does not build intimacy. Find the proper time and place. اپنی بیوی کو باقاعدہ وقت دیں، کوئی اچھی بات کریں، تھوڑا سا وقت گزاریں اس کے ساتھ۔ بستر پر جلد بازی یہ بہت نقصان دہ ہے، بہت سی زندگیوں